بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. محترم حاضرین، گزشتہ تفصیلات کے بعد آج ہم میدان جنگ میں اس منظر کو دیکھنے جا رہے ہیں جسے جنگ کی زبان میں نقطہ صفر کہتے ہیں. 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن سن 2 ہجری. ایک طرف مکہ کا غیظ و غضب کا شکار اور پوری بھرپور تیاری کے ساتھ مکہ سے بدر میں آنے والا مسلح لشکر جس کی اعلیٰ کمان ابو جہل طاغوت اکبر ابو جہل کے ہاتھ میں تھی. یہ اپنی تیاریوں کے ساتھ سامنے کھڑا ہے. دوسری طرف مدینہ کا وہ لشکر جو مہاجرین اور انصار کی ایک چھوٹی جماعت 313 پر مشتمل ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. نقطہ صفر یوں ہوتا ہے کہ اہل مکہ یا قریش کے لشکر سے اسود بن عبد الاسد، یہ ایک شخص تھا، اسود بن عبد الاسد مخزومی. یہ بڑا گھمنڈی، اڑیل، جذباتی قسم کا، جیسے آج ہمارے لوگ ہوتے ہیں، جوش و جذبات والا. یہ اپنے لشکر سے نکلا اور کہا کہ میں اللہ سے یہ عہد کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ ان کا جو یعنی مسلمانوں کی طرف جو حوض ہے پانی کا، ان کے پانی سے ضرور میں پانی پیوں گا یا پھر اس کو توڑ دوں گا، ڈھا دوں گا، اسے توڑ دوں گا، ڈھا دوں گا. اور یہ بول کر وہ آگے بڑھا. ادھر سے مسلمانوں کے لشکر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ نکلے اور اس کی طرف لپکے. دونوں میں مٹ بھیڑ ہوئی. حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں آدھی پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ زمین پر گر گیا. منظر ایسا تھا کہ وہ حوض کی طرف اس کا چہرہ ہے اور خون کا فوارہ مکہ والوں کی طرف اس کے پیر سے اڑ رہا ہے. ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق وہ اسے اچھی علامت نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ گھسٹ کر کنویں کی طرف، حوض کی طرف بڑھتا رہا کہ میں اپنا جو میں نے زبان دی ہے، عہد کیا ہے، وہ پورا کر لوں. حوض کے قریب ہی پہنچا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور کاری ضرب لگائی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ منظر دیکھ کر گویا کفار مکہ کو مزید جوش آ گیا، غصہ آ گیا، اور ان میں کے 3 سردار تیزی سے مبارزت کے لیے نکلے. یہ جنگ کے آغاز کا ایک طریقہ بھی تھا کہ دونوں فوجیں جب سامنے ہوتی تھی تو ابتدائی مرحلے پر، اسٹارٹنگ کے طور پر، آغاز کے طور پر، ایک فوج سے کچھ لوگ یا ایک آدمی 2 آدمی نکلتے اور سامنے والے کو للکارتے. یہ جو للکار ہوتی تھی ہمارے مقابلے کے لیے آئیے، اسے مبارزت کہا جاتا ہے. چنانچہ مبارزت کا باقاعدہ آغاز ہوا. اس مارکے کا پہلا قتل تھا جو وہ اسود بن عبد الاسد کا ہوا تھا. اور پھر اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی. یہ الرحیق المختوم کی تھوڑی سی عبارت پڑھوں. چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شہسوار نکلے.
سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے. ہاں، ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ، دونوں ربیہ کے بیٹے تھے. اور تیسرا ولید، عتبہ شیبہ جو ولید کے بیٹے ہیں، اور عتبہ کا بیٹا، ہاں مطلب عتبہ شیبہ جو ربیہ کے بیٹے ہیں، اور ولید جو عتبہ کا بیٹا ہے. انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی، سامنے والوں کو یعنی مسلمانوں کو للکارا. مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف اور دوسرے معوذ. یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام عفرہ تھا. ہاں، تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور نام ہے، ہاں شاعر بھی تھے. قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ یہ جو تینوں جب مقابلے کے لیے نکلے، وہ ولید، عتبہ، شیبہ کے، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو جو ہمارے مقابل پر آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار کی ایک جماعت ہے. قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں ہے، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، ان کو ہمارے مقابلے پر بھیجو. ان کی طرف سے منادی نے ندا لگائی، آواز لگائی کہ محمد، ہاں ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو، جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہمارا در مذہب چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو بھیجو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن کر پکارا کہ اے عبیدہ بن حارث اٹھیے، حمزہ اٹھیے، علی آپ کھڑے ہو جائیے، مقابلے پر آ جائیے. یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا قریبی رشتہ دار ہی تھے. حضرت علی اور حضرت حمزہ کو جانتے ہیں، حضرت عبیدہ بھی آپ کے رشتہ دار تھے، اور یہ عمر میں ان سب سے زیادہ بزرگ تھے. جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو ان سے بھی پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو تینوں نے اپنا اپنا تعارف کرایا. تو تب قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، ہاں آپ ہمارا مقابلہ ہم آپ سے کریں گے. اس کے بعد مارکا آرائی ہوئی. حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا. دونوں میں ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پہ اس کی ایک تلوار کی ضرب سے کاری ضرب لگی، لیکن وہ مقابلہ اس وقت تک کرتے رہے. ہاں، حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے. حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے اپنے مد مقابل کو ایک ایک دو وار میں ہی کام تمام کر دیا اور ان کو قتل کر دیا. ہاں، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے مقابل سے مقابلہ چل رہا ہے، تو دونوں ان کی طرف گئے اور ان کی مدد کی. ہاں، دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو کیا کریں، اس کے بعد آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے. یہ دونوں بھی ان کا ساتھ دیا حضرت عبیدہ کا، اور اس کا کام بھی تمام کر دیا. یعنی جو مکہ کے لشکر سے 3 لوگ آئے تھے، تینوں سردار اور ایک ہی خاندان کے، تینوں کا کام تمام ہو گیا. اور اس طرف سے صرف حضرت عبیدہ کو پیر میں کاری زخم لگا، اور اس زخم کے لگنے سے ان کی آواز بھی بند ہو گئی تھی اور وہ زخمی حالت میں تھے. بدر کے مارکے کے بعد جب وہ فتح ہو گئی اور واپس لوٹنے لگے تو چوتھے یا 5ویں دن راستے میں مقام صفرا پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا انتقال ہو گیا، یہ شہید ہو گئے. ہاں، ان کو اٹھا لایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے، اکثر یہ جو 3 لوگوں کی دعوت مبارزت کے بعد سامنے مقابلہ آرائی ہوئی تھی، اس کے سلسلے میں حضرت علی کہا کرتے تھے کہ جو سورہ حج کی قرآن کی آیت اللہ رب العالمین نے فرمائی، ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کے سلسلے میں جھگڑا کیا. کیا جھگڑا تھا میدان بدر میں؟ شرک اور توحید کا، ایمان اور کفر کا. مسلمانوں سے وہ اس لیے خار کھائے بیٹھے تھے کہ انہوں نے ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اللہ کی توحید کو اختیار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا. یہی خار تھا اور یہی وہ چاہتے تھے کہ ہم اسے چھوڑ کر واپس لوٹائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ہازان خصمان، یہ 2 فریق ہیں، اختصموا فی ربہم، جو اپنے پروردگار کے سلسلے میں جھگڑ پڑے. حضرت علی کہتے تھے کہ یہ جو جملہ ہے قرآن کا، یہ ہماری اس دعوت مبارزت کے بعد جو تو جنگ باقاعدہ مقابلہ ہوا، اسے اس آیت کریمہ سے وہی مراد ہے. یہ واقعہ غزوہ بدر کا آغاز ہو رہا ہے، مقابلے کا آغاز ہو رہا ہے. ہاں، مخزومی کا قتل، اور اس کے بعد یہ دعوت مبارزت کے بعد 3 قریشیوں کا قتل. اس سے ان کے اوسان خطا ہو گئے، ان کا دماغ پلٹ گیا اور بڑی شدت سے غصہ آیا، جوش و جذبات سے چور ہو گئے.
اور عام حملہ کر دیا مکہ والوں نے۔ اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی دستے میں اپنے 3 بہترین شہ سواروں اور سرداروں کو اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا، سب مل کر حملہ آور ہو گئے، یلغار کر دی۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر جمے رہے اور دفاعی موقف اختیار کیے، مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے۔ آپ نے اس سے پہلے کے دروس میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دی تھی کہ جب تک میرا حکم نہ ہو تم اپنی طرف سے حملہ نہ کرنا، جب تک وہ قریب نہ آ جائیں دور سے تیروں کو پھینک کر ضائع نہ کرنا، اور جب وہ تم پر چھانے لگے تب تلواروں کا استعمال کرنا، اور میرے حکم کے بغیر کوئی اقدام نہ کرنا۔ اس لیے ابھی مسلمان جب ان کا تابڑ توڑ حملہ ہوا بے قابو ہو کر اور جذباتی ہو کر، تو مسلمان ابھی دفاعی پوزیشن میں ہے، ابھی مطلب روک رہے ہیں ان کے، یہ حکمت عملی تھی جنگ کی۔ اور آپ غزوہ سورہ انفال میں آگے پڑھیے، اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کے جو اسباب بتائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، آگے چل کے کہا کہ اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو، مڈبھیڑ ہو، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو۔ پہلی چیز کہ جمے رہنا ہے، پیٹھ نہیں دکھانا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ یہ کسی بھی مقابلے میں ہو، مسلمان ڈٹا رہتا ہے، پیٹھ نہیں دکھاتا، الا یہ کہ کوئی حکمت عملی ہو، پیچھے ہٹ کے پھر آگے بڑھا جائے حکمت عملی کے تحت۔ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا خوب ذکر کرتے رہو۔ دیکھیے اللہ کا ذکر اللہ کو کتنا پسند ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت کا یہ انتہا ہے، اور اللہ کو کتنا پسند ہے یہ بھی معلوم کہ جنگ کی حالت میں بھی آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جنگ کی حالت میں جب کرنا ہے تو آپ اور ہم جب چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اپنے اوقات کا استعمال کریں سے گزریں تو کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا خوب ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر سے فتح میں آسانی ہوتی ہے، دشمن کا کے اوپر غلبہ ملتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم مراد پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس جنگ میں اسی کو بتانے کے لیے میں نے آیت پڑھی، مسلمانوں کا نعرہ تھا احد احد، یہ نعرہ لگا رہے تھے، یہ گویا ان کا سلوگن تھا، اللہ ایک ہے ایک ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف مسلمان، ابھی آیت کا اگلا حصہ بھی ہے، انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے لگے، اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمع رہے اور دفاعی موقف اختیار کیے، مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر احد احد کا کلمہ تھا۔ ادھر کے صحابہ کرام ہدایت کے مطابق ان کے سامنے ڈٹے ہیں، احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے، کل کے درس میں، اس سے پہلے کے درس میں جو تذکرہ ہوا کہ آپ نے لوگوں کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور وہ تیر والا واقعہ بھی تذکرہ ہوا، سب کو ہدایات دے دی۔ اس کے بعد آپ واپس آ کر اپنے پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ جو چھپر بنایا گیا تھا ٹیلے پر، جس سے آپ پورے میدان کا اور لشکر کا جائزہ لے سکتے تھے اور لے رہے تھے، اسی چھپر میں آپ واپس تشریف لائے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما۔ دعا کے الفاظ غور سے سنیں، اور اس میں کئی سبق ہیں۔ سید المرسلین خاتم النبیین مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور رات بھر میں آپ بار بار دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہے۔ آپ کی دعا کے الفاظ تھے اللہم انجز لی ما وعدتنی، پروردگار جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا فرما دے۔ اللہم انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں، تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اپنا وعدہ پورا کر دے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اے اللہ اگر آج کے دن یہ جماعت مسلمانوں کی اگر یہ ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، اگر اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ میں نے ابتدائی دروس میں اس جملے کا تذکرہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی۔ ایک آدمی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے، میں اپنی بات کہوں، شروع میں پڑھتا تھا تو میرے دماغ میں بھی یہ سوال اٹھتا تھا،
بعد میں سیرت نگاروں نے جو اس کی تفصیل بیان کی اور پس منظر کو جب ہم نے دیکھا تو یہ بات، یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے یہ جملہ کیوں کہا کہ اگر آج یہ گروہ تباہ ہو گیا تو پھر زمین میں پھر تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی۔ میں نے پھر سے اس کا اشارہ کروں کہ آپ غور کیجئے کہ کفار مکہ تو نیست و نابود کرنے کے لیے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بالکل آمادہ تھے ہی، تلے ہوئے تھے، اس کی ہر کوشش کر رہے تھے، ہر موقع کے انتظار میں تھے، اور ان کی بڑی طاقت تھی، دھاک تھی، دبدبہ تھا۔ دوسری طرف مدینہ میں اور مدینہ کے ارد گرد میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ تینوں بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کی اپنی طاقت تھی، فوج تھی، ان کے پاس روپیہ پیسہ بہت وافر تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ چنانچہ یہ بھی اپنے دل میں عداوت اور دشمنی تو دل میں رکھتے تھے، نبی کو نبی جان کر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے اندر حسد، جلن، کینہ کپٹ تھا ہی، اور بعد میں بھی ظاہر ہوا کہ وہ کتنی رشا دوانیاں کرتے تھے۔ آگے آپ پڑھیں گے اس جنگ کے بعد وہاں سے کچھ لوگوں کو، بنو قینقاع، بنو نذیر کو کس طرح سے جیلا وطن کیا گیا، پھر ان کا مقابلہ کیا گیا، ہٹایا گیا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دیکھیے کیسے حالات میں گھرے تھے۔ کفار مکہ کا ذکر ہوا، یہودیوں کا میں نے تذکرہ کیا۔ مدینہ کے اندر خود اوس و خزرج کے وہ لوگ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ جو ایمان ظاہر کر رہے تھے، غزوہ بدر کے بعد باقاعدہ جب ان کو تناع ہو گیا تو کئی اوس و خزرج کے لوگ تھے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بولنے لگے اور اندر سے کفر کافر رہتے تھے۔ اس کے باوجود عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مدینہ آنے کی وجہ سے تاج پوشی اور بادشاہت رک گئی تھی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذمہ دار سمجھتا تھا کہ ان کی وجہ سے میری بادشاہت رک گئی، چھن گئی، وہ موقع کی تلاش میں تھا، طاق میں تھا کہ ان کو اندر سے توڑا جائے، یہاں سے بھگایا جائے اور مدینہ میں ٹکنے نہ دیا جائے، ان کا قدم جم نہ پائے، اور اس کے لیے اس کی خط و کتابت چل رہی تھی مکہ والوں سے۔ آپ غور کیجئے، اور اس کے ساتھی کچھ ساتھی بھی تھے، رفقا بھی تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے ان عناصر کا وجود تھا اس وقت بھی، جب خطرات سے باہر کے خطرات سے دوچار تھے، اور باہر کے ان دشمنوں کے ساتھ ان کی ساز باز تھی، ان کے تعلقات اور روابط تھے، خبریں دے رہے تھے، خبریں لے رہے تھے، اور کوشش میں تھے، موقع کی تلاش میں تھے۔ پھر میں نے بتایا کہ یہی نہیں، جو ارد گرد کے مشرک قبیلے تھے جن کی لوٹ مار اور بہت ساری دوسری شرارتیں راستوں پر چلتی تھی، انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کو استقرار مل گیا اگر مدینے میں تو ہمیں ہماری لوٹ مار کا سلسلہ رک جائے گا۔ اب اس تناظر میں غور کیجئے کہ مسلمان اگر بدر میں شکست کھا جاتے تو ان کی کوئی عزت نہیں رہتی، خود مکہ کے لوگ مدینہ میں گھس کر ان کا خاتمہ کر سکتے تھے، مدینہ کے اندر کے دشمن لوگ مسلمانوں کو نکال سکتے تھے، قزاقین حملہ کرتے، کوئی عزت، کوئی دباؤ، کوئی دبدبہ رہ ہی نہیں جاتا، جہاں مسلمان کچھ کہتے ان کو دبا دیا جاتا، اور پھر ارد گرد کے مشرک قبائل بھی تو کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ نتیجے میں نیا آدمی اسلام لانے اور مسلمان ہونے کی ہمت نہیں کرتا کھل کر، اور پرانے لوگ ٹوٹ پھوٹ جاتے، بکھر جاتے، ان کی کوئی حیثیت اور قوت نہیں رہتی۔ اس تناظر میں اگر بدر کی شکست ہوتی تو اسلام کا خاتمہ ہو جاتا۔ غور کیجیے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اور اسی جملہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ حالات کی اس نزاکت اور مسلمانوں کی اس حیثیت کی ترجمانی کر رہا ہے کہ اللہ اگر یہ گروہ تباہ ہو گیا تو زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اب یہاں آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور گریہ زاری کے ساتھ، انتہائی تضرع کے ساتھ یہ دعائیں کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ آپ نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے الہا کے ساتھ دعا فرما لی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ادھر فرشتوں کو، اللہ نے فرشتوں کو وحی کی، ہاں اس سے پہلے جو وحی کی اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہ دعا جو کر رہے ہیں اس کا نقشہ سورہ انفال میں کھینچتے ہوئے ایک آیت میں فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، استغاثہ
فریاد مانگنا صرف اللہ سے ہوگا. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں، میدان بدر میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں، جو دعا مانگ رہے تھے، جو ابھی ہم نے سنا کہ اگر یہ ضمیے کہ اے اللہ میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تو نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے مومنین کو فتح دینے کا، وہ وعدہ پورا کر. اگر یہ گروہ تباہ ہو گیا تو پھر تیری عبادت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے پروردگار سے استغاثہ کر رہے تھے فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری اس فریاد رسی کو، فریاد طلبی کو قبول کیا، تمہاری پکار کو سنا اور جواب دیا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں لگاتار یکے بعد دیگرے آنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو صرف تمہارے لیے خوشخبری کا سامان بنایا. ولتطمئن بہ قلوبکم، اور اس لیے بھیجا فرشتوں کو کہ تمہیں خوشخبری ملے اور تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو. ومن نصر الا من عند اللہ، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی جانب سے ہے. اللہ بغیر فرشتوں کو بھیجے بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا، بغیر فرشتوں کے بھیجے بھی تم کو فتح دے سکتا تھا، لیکن فرشتوں کا نزول، ان کا بھیجنا تمہارے اطمینان اور خوشخبری کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے طور پر ہے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تو ایسے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ عزیز ہے، حکیم ہے. عزیز یعنی غالب ہے، اگر وہ کوئی فیصلہ کر لے تو کوئی بھی ٹالنے کی طاقت قوت رکھتا ہی نہیں. کائنات کی کوئی ہستی، کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی. وہ عزیز ہے، حکمت والا ہے، تو بغیر کسی سبب کے بھی وہ کر سکتا ہے. لیکن تمہارے اطمینان کے لیے اس نے یہ وعدہ کیا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں. اب یہ فرشتے اتر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو رہی ہے اور فرشتوں کو اللہ نے بھیج دیا اور کہا کہ ہم 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والے ہیں. پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور قرآن میں بتایا کہ ان کو ہم نے یہ کہا کہ انی معکم، کہ اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، میں تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، ثابت قدم بناؤ. فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مومنوں کو ڈٹنے والا، جمنے والا بنا دو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. کفر اور شرک کی نحوست یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے دل میں خوف، دہشت اور رعب آتا ہے. اس لیے کافر اور مشرک حقیقت میں بزدل ہوتا ہے. کہیں کہیں کچھ مظاہر ایسے دکھائی دیتے ہیں، دعوے سنائی دیتے ہیں کہ ایک کافر یا مشرک اپنے آپ کو بہادر کہتا ہے، بتاتا ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے یہاں بہادری نہیں ہوتی. کوئی استثنائی شکل کی کوئی ایسی باتیں ہوتی ہے کہ فلاں بہادر دکھتا ہے. حقیقی بہادری اس میں ہوتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، اور وہ موت سے، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید کا جملہ تھا کہ اہل ایمان موت سے اس سلسلے میں ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کافر لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں. کفر کرنے والے کو زندگی سے محبت ہوتی ہے. ہاں، تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ فرشتوں کے پاس وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کی ڈھارس بندھاؤ، ان کو ثابت قدم بناؤ، ہاں، اور میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں ان 1000 فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کرنے والا ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی. یہ میدان جنگ، یعنی یہ جو میں بیان کرنے میں مجھے ٹائم لگ رہا ہے، یہ سب بہت کم وقت میں ہو رہا ہے. ادھر مبارزت ہوئی، مقابلہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سلسلہ چل ہی رہا ہے، اور آپ کو وحی آ رہی ہے، اور آپ کو اسی درمیان تھوڑی سی اونگ اور جھپکی والا معاملہ محسوس ہو رہا ہے. پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، ابو بکر خوش ہو جاؤ. آپ کو جھپکی آئی اور آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے گویا مسرت سے، جوش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو وہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، دیکھو یہ میدان جنگ میں جبریل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں جو گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں. ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی. یہ جبریل علیہ السلام ہے، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. ہاں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے. اس جگہ میں جو اندر تھے، آپ وہاں سے اب باہر آ رہے ہیں اور حضرت جبریل اور فرشتوں کی آمد کی حضرت بکر صدیق کو خبر دے رہے ہیں. ہاں، اس کے بعد آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، جنگ کا سامان پہن رکھا تھا. آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. یہاں ایک اہم نقطہ اور بہت موٹا سبق جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے
کہ آپ پہلے یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں خود تشریف لا رہے ہیں، ہاں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، سارا انتظام کر رہے ہیں، صف بندی کی، میمنہ میسرہ، کس کو کیا کرنا ہے، ہدایات اختیار کرنی ہے، مشورے سے کون سی جگہ منتخب کرنی ہے، کس جگہ پر پڑاؤ ڈالنا ہے، کہاں ہاؤس بنانا ہے، آپ نے مشورہ کیا۔ یہ سب ہمیں اور آپ کو قیامت تک کے لیے درس دے رہا ہے کہ جو بھی اجتماعی کام، مقابلہ آرائی، دشمنوں کے خطرے سے بچاؤ اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو کرنا ہے، اس میں ذہن و دماغ کے تمام موجود اسباب کو اور تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو فن کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے، غور و فکر سے کام کرنا چاہیے۔ یہ اندھا کاروبار نہیں ہے کہ عقیدت کے نام پر آپ بس اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا تو کوئی تدبیر ہی اختیار نہیں کر سکتے۔ اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنا، یہاں اس کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے یہاں اہل تصوف، کٹیا خانقاہ والے اور درویشی کا درس دینے والے جو یونانی فلسفے اور تصوف کیا کہتے ہیں، ہندو جوگ اور رہبانیت کا حصہ لے کر اسلام میں آتے ہیں اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کٹیا میں، خانقاہ میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرے، پیر صاحب کے خاص سلسلے سے تعلق جوڑ کر اس سلسلے کی عبادات کو لازم پکڑ لیں اور پھر جو ورد کرتے رہیں، خانقاہ میں بیٹھے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی روزی بھی بھیجے گا، آپ کا گھر بھی چلا لے گا، آپ کو کمانے کی دوڑ دھوپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لگاؤ دم مٹے غم، کمائے دنیا کھائیں ہم، ایسا ہمارے یہاں عام لوگ بولتے ہیں کہ ان کے نعرے ہوتے ہیں جو قبروں مزاروں پر بیٹھ کے جو ہے گانجا، افیم، نشے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہاں، اور بہت ساری بدکاری کے کام کرتے ہیں، کام دھندا نہیں کرتے، دوسروں کے چندے نذرانے پر ان کا گزارا ہوتا ہے، ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ کیا یہ عزت کی زندگی ہے؟ کیا یہ شریعت کی پسندیدہ تعلیم ہے؟ جی نہیں۔ ہاں، یہاں کسب کی تعلیم ہے، آپ محنت سے اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں، یہ عزت اور وقار کی بات ہے۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا یہ اچھی بات نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی حقیقت میں معذور ہے، اپنے طور سے کوشش کر رہا ہے، یا معذور ہے، یا بیوہ ہے، یتیم ہے، تو اس کا محتاج ہونا اور اس کا مدد کا مستحق ہونا ایک الگ چیز ہے، وہ بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ دھیان رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کرنے والوں میں سب سے عظیم انسان، آپ کے برابر درجے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ کا درجہ انبیاء کرام میں بھی سب سے اونچا ہے۔ آپ سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا، آپ سے بہتر توکل کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ آپ توکل کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، مثال ہے، نمونہ ہے، اور آپ اسباب کو اختیار کر کے میدان جنگ میں جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں یا گھر میں بیٹھ کر آپ نے یہ دعا نہیں کی اللہ تعالیٰ مکہ کا لشکر آ رہا ہے، اس پر تو بجلی گرا دے، اس کو دھسا دے، اس پر زلزلہ لا دے، تباہ کر دے، نہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے آپ کے لیے عبرت ہے، اللہ پر بھروسے کے ساتھ ساتھ تدبیر کا، اسباب کا اختیار کرنا، یہ توکل ہے۔ اور پھر تدبیر کو اختیار کر کے پورا اس پر انحصار نہ کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا، اللہم انجز لی ما وعدتنی۔ میدان بدر میں جنگ کی شروعات اور جنگ کی شروعات سے پہلے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ میری سمجھ کے باہر ہے یہ بات کہ کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو اتنی واضح دلیلوں کے بعد بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں، اہل قبور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فلاں بزرگ، فلاں بابا ہماری مشکلیں آسان کر دیجئے، وہ اولاد فلاں دیں گے اور فلاں دلائیں گے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں دلوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی کمپنی ہے کہ دنیا کی بادشاہت کی طرح بادشاہت ہے، وزیر کے بغیر اللہ کا کام نہیں چلتا؟ ایسا ہے؟ اللہ کو کسی کی حاجت اور ضرورت ہے؟ میڈیٹر کی، وسیلے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ دنیا میں آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس وزیر چاہیے، اللہ کو کون سی چیز بتا دیں گے یہ وزیر، اور کون سی مدد پہنچا دیں گے جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا؟ وہ تو کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، قرآن میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ دوسروں سے کیوں مانگتے ہو؟ کہنا ہی نہیں، آپ کہہ رہے نہیں اللہ سے نہیں مانگیں گے، بے عزتی ہوگی، فلاں سے بولوں گا کہ وہ اللہ کو میری عرضی پہنچا دے، گزارش پہنچا دے، یہ بے عزتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ، کہہ رہے نہیں تجھ سے نہیں مانگوں گا، تیرے فلاں بابا جو مر گئے ہیں ان کو بولوں گا، جو سنتا نہیں ہے اس کو سناؤں گا، تو نہیں سناتا میں سناتا ہوں۔ یہ گستاخیاں نہیں ہے، گستاخی در گستاخی ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرے اللہ کے رسول کی یہ تعلیم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جس کے بارے میں کسی مسلمان کو یہ اختلاف ہے ہی نہیں کہ آپ سے محترم کوئی مخلوق میں ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔
یہ ہم کو تعلیم دے رہے ہیں نا اللہ سے مانگو. اب یہاں سبق کیا مل رہا ہے اس میں توحید کا, کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی طاقت قوت خوبیاں ہوتی, آپ اللہ کی صفات سے متصف ہوتے, تو اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت پڑتی کیا, دعا مانگنے کی ضرورت پڑتی کیا. اگر میرے پاس 100 روپے کے خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور میرے پاس جیب میں 500 روپیہ ہے, 100 ہی روپیہ ہے, تو میں کسی سے جا کے ہاتھ پھیلاؤں گے مجھے فلاں چیز لینی ہے 100 روپیہ دو, میرے پاس ہے تو کیوں مانگوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوج کو ختم کر سکتے تھے, کفار مکہ کو ایک ہوا دے کر پھونک کر اپنی کرامت سے معجزے سے یوں ہی اڑا سکتے تھے اپنی طاقت سے, تو اللہ سے کیوں مانگتے. اللہ سے مانگ رہے ہیں, مدد مانگ رہے ہیں, اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے اور انسانوں کی طرح اللہ کی نعمت کے کرم کے محتاج ہے. سارے انبیاء اللہ سے دعا مانگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر کتابیں چھپی ہوئی ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں جو شرک کرتے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی سے کے مقابلے میں انتہائی کم درجے کے پیر بابا اولیاء جن کا کوئی مقابلہ نہیں نبی سے, وہ کیا دے دیں گے. جب اللہ کے رسول کو طاقت نہیں ہے تو اولیاء کو کہاں سے طاقت ملے گی. توحید کی کتنی بڑی دلیل ہے. غزوہ بدر میں یہ دلیل بھی قدم قدم پر دکھائی دے رہی ہے. اور جو صحابہ تھے غزوہ بدر میں, سارے بدری صحابہ جنتی صحابہ ہیں, صحابہ میں افضل ہیں. عشرہ مبشرہ اور مخصوص صحابہ کے بعد جو بدر میں شریک ہونے والے, فتح مکہ, صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے, ان صحابہ کا درجہ دیگر صحابہ سے سب سے اونچا ہے. دنیا کا کوئی ولی کتنا بھی اونچا درجہ پا لے, ہوا میں اڑے پانی پہ چلے, سارے اولیاء مل کر ان صحابہ کرام کے پیر کی دھول کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ طے ہے, عقیدے کا حصہ ہے. جو اپنے پیر بابا کو صحابہ اور اللہ کے رسول سے افضل مانتے ہیں صوفی, علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے لکھا کہ قرآن و حدیث کی دلیلوں کے مطابق وہ کافر ہیں جو نبی سے زیادہ اونچا درجہ کسی ولی کا مانے. تو صحابہ اولیاء کے سردار ہیں. اولیاء کون ہیں؟ متقی اور ایمان والے لوگ, اور ایمان اور تقوی میں سب سے اعلیٰ نبی کے بعد صحابہ کرام ہیں اس امت میں. تو اولیاء کے سردار ہیں وہ اولیاء کے سردار مشقت میں ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. حضرت عبیدہ کی للکار کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بھی زخم لگا اور لوٹتے ہوئے وہ شہید ہو گئے, انتقال ہو گیا. مشقتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے نا اولیاء کو, صحابہ کو, تب اونچا درجہ ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ تدبیر کی, محنت کی, گھر سے نکلے, میدان جنگ میں آئے, جنگ کا لباس پہنا, مطلب اسباب اختیار کر رہے ہیں. یہ اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے کہ آپ محنت مشقت کریں روزی روٹی کمانے کے لیے. اللہ سے دعا مانگیں, اللہ سے بھروسہ کریں, اور جو چیز آپ کو حاصل کرنی ہے اس کی دنیاوی اعتبار سے تدبیریں اختیار کریں, اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑے. یہ بھروسہ ہے. یہ یقین رکھے کہ اللہ ہمیں محتاج نہیں رکھے گا, میری مراد پوری کرے گا, میری ضرورت پوری کرے گا. یہ یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ پر یہ بھروسہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توکل کے ساتھ خود بھی تشریف لا رہے ہیں, مانگ رہے ہیں اللہ سے. یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا, فرشتوں کی بشارت ملی. حضرت ابوبکر صدیق کو کہا یہ دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں, جو گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں, اور پھر آپ اپنے چھپر سے نکلتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے, سیہزم الجمع ویولون الدبر, ان قریب یہ جتھا ہزیمت و شکست کا شکار ہوگا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی کنکری لی, زمین سے آپ نے ایک مٹھی کنکری لی اور قریش کے طرف پھینکا, قریش کے رخ پر جو لشکر تھا اس کو پھینکا, اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں, اور ساتھ ہی مٹی کو ان کے چہروں کی طرف پھینکا. اس کا نتیجہ یہ ہوا پھر مشرکین میں سے کوئی بھی مشرک ایسا نہیں تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ جتنے مشرک تھے 1000 کے قریب, آپ کی ایک مٹھی ریت کے ذرات ہے, مشرکین میں سے جتنے تھے کوئی بھی مشرک ایسا نہیں تھا جس کی ناک یا آنکھ میں اس کے کچھ نہ کچھ کنکر اور ذرات نہ گئے ہوں. یہ حدیثوں میں موجود ہے. اور یہ کس نے کیا؟ پھینکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن ایک مشرکین کے آنکھوں میں اور اس میں چہروں پر پہنچانا اس میں اللہ رب العالمین کا کام تھا. یہ بظاہر چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے, لیکن جنگ میں جہاں آپ کی آنکھ اور آپ کی توجہ پوری کی پوری ایک جگہ مرتکز کنسنٹریشن ہونا چاہیے, آپ کی آنکھ میں کچھ چلا جائے, آپ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائیں تو آپ کا کنسنٹریشن ٹوٹ جاتا ہے. میدان جنگ میں جب مقابلہ کرنے والا سامنے آپ پر حملہ کر رہا ہے, آپ اس پر حملہ کر رہے ہیں,
تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑے سے غافل ہو گئے، آپ کا جو ہے ہاتھ جو ہے چوک گیا تو سامنے والے کا وار آپ کی گردن کاٹ سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکری لے کر پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ، چہرہ بگڑ جائے۔ تو مشرکین میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا، حدیثوں میں ہے، جس کے چہرے اور آنکھ میں اس کا کچھ نہ کچھ غبار نہ گیا ہو، آنکھوں، نتنے اور منہ میں، ناک میں بھی گیا، منہ میں بھی گیا۔ ہاں، اس کے بعد اس کی اسی کے بابت اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا، یہ جو آپ نے عمل کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ہاں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ جب آپ نے وہ ریت پھینکی، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ رمیہ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے، تیر چلانے کو بھی رمیہ کہتے ہیں، تیر چلایا، پھینکا، اور پتھر سے پھینک کر آپ نے تو اس کو بھی رمیہ کہیں گے۔ اسی لیے نشانے بازی کے لیے رمیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شوٹنگ جس کو بولیں گے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں جو ریت لے کر کنکری لے کر پھینکی تھی اس کو رمیہ کہا گیا۔ تو جب آپ نے ریت ذرات پھینکے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اب ہمارے کچھ قبر پجو شرک کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ اس آیت سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ ریت کس مٹھی نے پھینکا تھا؟ کس نے پھینکا تھا؟ پوچھ رہا ہوں، جیسے وہ پوچھتے اللہ کے رسول نے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رسول نے نہیں پھینکا۔ کس نے پھینکا؟ ہاں، اللہ نے پھینکا۔ ثابت کیا ہوا کہ مدینے میں لباس بشری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود محمد نہیں ہے، اللہ ہے، نعوذ باللہ، نعرہ تکبیر۔ ان کے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، الٹی سیدھی بات کہہ کے نعرہ لگاتے ہیں اور لوگ بے وقوف بھی بنتے ہیں۔ میں یہ آیت دیکھ رہا تھا، آپ اس آیت میں جو اللہ نے کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس سے فوراً پہلے ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اس سے پہلے کا ٹکڑا ہے یہ۔ ہاں، لمبی آیت کے بعد، ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، صرف اللہ کے رسول کو نہیں کہہ رہا ہے۔ فلم تک کہ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں جن مشرکین کو مارا، قتل کیا، تو اللہ کہہ رہا ہے فلم تقتلوہم، تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو اب آگے والے جملے سے اگر کوئی مشرک، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا، قرآن کی تحریف کرنے کی کوشش کرنے والا یہ معنی نکالتا ہے کہ اللہ نے نہیں، کہ آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو پھر پہلے والے جملے کا مطلب کیا ہوگا کہ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا، تو سارے صحابہ کرام اللہ تھے؟ ہاں، یہ سب لوگ نہیں بولیں گے، لیکن وحدت الوجودی ہو سکتا ہے ڈاکٹر اسرار کا عقیدہ بول دے، صوفی لوگوں کا، ابن عربی کے ماننے والے جو صوفی ہیں وہ کہتے ہیں ہاں سب میں تو کہتے ہی ہے کہ سب میں اللہ ہے۔ اگر سب میں اللہ ہے تو پھر مارا کس نے ہے اور مرا کون؟ مارا بھی اللہ نے، اور مرنے والے مشرکین تھے وہ کون تھے؟ تو آپ تو بول رہے کہ اس میں بھی اللہ ہے، تو پھر سارا معاملہ ہی بیکار ہے، بلا وجہ کا ہے جھگڑا، لڑائی، جنگ کی ہوئی۔ ان کو یہ اعتراض تھا کہ ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اللہ کے رسول وسلم کا ان پہ یہ اعتراض تھا کہ تم جن کو پوج رہے ہو اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہیں، اللہ کا حق مار رہے ہو، کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب لات و منات جن کو کفار مکہ پوچھتے تھے تو ہمارا ابن عربی کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ ہے، اللہ کے رسول وسلم بلا وجہ لڑ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ یہ کتنی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ مسلمان کہلانے والے اور ایسے لوگوں کو ہمارے ہاں لوگ دیوبندی بریلوی میں صوفی لوگ ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، عقیدت سے نام لیتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کے ان فلسفوں کو ذکر کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ بہت گہری باتیں ہیں۔ ہاں، قرآن حدیث کے بالکل خلاف بات، لا الہ الا اللہ کے بالکل الٹ۔ میں اکثر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، ابن عربی اور صوفیوں کی تشریح کے مطابق، وحدت الوجودیوں کی تشریح کے مطابق یہ کلمہ شرک بن گیا ہے۔ دنیا میں سب سے گھناؤنا شرک ہے کہ یہ کہے بندہ کہ ساری مخلوق میں اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی شرک ہے ہی نہیں۔
اور وہی ثابت کرنے کی یہاں کوشش کرتے ہیں. میں پہلی بات کہہ رہا ہوں کہ جو وما رمیت اذ رمیت سے جو یہ استدلال کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ ہے، وہ غلط کر رہے ہیں. اس کا جواب پہلے والے جملے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، صحابہ سے کہا کہ جب جن کو تم نے جب بدر میں مارا، اصل میں تم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا. تو ایک معنی اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ میں آپ سے ایک کام کرواؤں کہ آپ ایسا کام کر دیجئے، اس کام کرنے کے لیے جو اسباب، ضرورت، پیسہ، خرچہ چاہیے میں آپ کو دوں. آپ نے جا کے وہ کر دیا، اور کوئی آ کے آپ سے کہتا ہے کہ بھائی شکریہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ میرا نہیں، فلاں کا کیجئے کیونکہ انہوں نے یہ کام کروایا ہے. تو آپ نے کیا، کروایا کسی نے، تو کریڈٹ حقیقت میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو جاتا ہے. تاج محل مزدوروں نے، انجینئر نے بنایا، لیکن آج تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے بنایا. شاہ جہاں نے ماربل کا ایک ٹکڑا لے کے وہاں لگایا نہیں ہوگا، ہے نا، لیکن کروایا اس نے، کیا دوسروں نے، فی نفسہ ہی اسباب مہیا کیے اور نقشہ بنایا، طے کیا. اور یہ تو جو کرواتا ہے اس کو کہتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین کا کہ کہنے کا مطلب اسی بنیاد پر ایک مومن بندہ صاف سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا. اے نبی، آپ نے ریت مٹی نہیں پھینکی اور مشرکین کی آنکھوں میں، نتنوں میں، منہ میں آپ نے نہیں پہنچایا، اللہ نے پہنچایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کے حکم، اس کے راستہ ہموار کرنے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور ایک مٹھی اگر میں اس مسجد میں بھی، یہاں کم لوگ بیٹھے ہیں، سب کو قریب بھی بلا کے اگر ایک صف میں بٹھا دوں اور میں ایک مٹھی ریت پھینکوں تو یہاں 50 لوگ بھی ہیں تو سب 50 لوگوں کی آنکھ، نتنے اور منہ میں نہیں جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار، قوت میں نہیں ہے. گویا اس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے پھینکا ضرور، ذریعہ ضرور بنے، لیکن اس کا پھینکنے کا حکم یا تدبیر اللہ کی تھی. اور مشرکین کی آنکھوں میں، نتنوں میں، منہ میں جو پہنچا، اس کے ذرات پہنچے، وہ اللہ نے پہنچائے، آپ نے نہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے. اس کے بعد آپ نے، ابھی تک میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام ابھی رکے ہوئے تھے. مشرکین بے قابو ہو کر حملہ کرنے آ گئے، چڑھ دوڑے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بشارت ملی تو بشارت دیتے ہوئے آپ چھپر سے باہر تشریف لے آئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو. اب آپ نے حکم دیا شدو، ہاں، چڑھ دوڑو، آگے بڑھو، اقدام کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے جو آدمی بھی ڈٹ کر، ثواب سمجھ کر، ہاں، آپ میں سے جو آدمی بھی، مسلمانوں میں سے جو بھی آدمی ڈٹ کر، ثواب سمجھ کر، آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے، مقابلہ آرائی پر ابھارتے ہوئے صحابہ کرام سے کہا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں، جس کی کشادگی اور چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آپ کی یہ بات سن کر وہاں ایک صحابی آپ کے قریب میں موجود تھے، حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سنا تو ان کے منہ سے نکلا بخ بخ، بہت خوب، بہت خوب. آپ نے یہ سنا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے حمام، یہ بہت خوب، بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے اس بات کی امید اور توقع ہے کہ میں بھی ان جنت والوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی لمبی چوڑی جنت ہے. آپ نے فرمایا تم بھی انہی جنت والوں میں سے ہو. اللہ کے رسول نے بشارت دی، گویا یہ اللہ کی طرف سے خبر تھی کہ اے ابھی عمیر بن حمام. اور پھر اہل بدر کے تو ایسے ہی مقامات تھے. عمیر بن حمام کہہ رہے ہیں کہ بخ بخ کہا. اللہ کے رسول نے بھی کہا بس مجھے یہ توقع اور امید ہے، یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ کاش میں بھی ان جنت والوں میں سے ہوتا. تو آپ نے کہا کہ تم انہی میں سے ہو. اس کے بعد وہ اپنے توشے دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے. ان کے پاس توشہ دان تھا، اس میں سے کھجوریں نکال کے کھانے لگے. پھر بولے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، توشے دان میں کھجوریں ہیں، اتنی دیر تک ان کھجوروں کو کھانے تک اگر میں زندہ رہا تو جنت میں اپنی کھجوریں کھا لوں تو بہت لمبی زندگی ہو جائے گی، جنت میں جانے میں بہت دیر ہو جائے گی. ہاں، چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھی انہیں پھینک دیا، کھجوروں کو ہاتھ سے پھینک دیا اور مشرکین کے درمیان گھس کر مقابلہ کرنے لگے. دیوانہ وار مقابلہ کیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر بالآخر شہید ہو گئے. یہ صحیح مسلم میں روایت ہے. حضرت عمیر بن حمام. دیکھیے جنت ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان ہے، لیکن جنت کے حاصل کرنے کے لیے کتنا شوق ہے، جنت کے اندر جانے کے لیے کون سی قربانی دینے کا ذوق ہے ہمارے اندر، کون سا جذبہ ہے. یہ تھے اہل بدر، یہ تھے اہل ایمان.
ان کا مقام کیوں اتنا اونچا ہے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کر سوچئے کہ ہم جنت کا کتنا شوق رکھتے ہیں، اور اس جنت کے حصول کے لیے آج ہم اپنی زندگی میں کون سی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے، دنیا اس وقت جو ان کے ہاتھ میں کھجور کی شکل میں تھی اسے پھینک دیا، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کیا، کہا کہ اس چکر میں پڑوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، لمبی زندگی ہو جائے گی، اور اسے پھینک کر شہادت کو گلے لگانے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے۔ یہ خودکشی نہیں تھی، بلکہ ایسا مظاہرہ دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے والا اور ان کے جذبات کو سرد کرنے والا ہے۔ اسی طرح مشہور خاتون عافرہ، جن کا ابھی تذکرہ ہوا تھا، حارث کے دو بیٹے معوذ اور حارث کا ذکر ہوا تھا، معوذ اور عوف کا، وہ حارث کے بیٹے عوف بن حارث نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، یہ انصاری صحابی ہیں، کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار اپنے بندے کی کس ادا سے خوش ہوتا ہے؟ یعنی کون سا کام بندہ کرے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ بندہ کون سی ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی ہاتھ، خالی جسم، یعنی جسم پر کوئی بچاؤ کا کوئی سامان نہ ہو، خالی جسم ہو، بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے ہوئے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے، اللہ بندے کی اس ادا کو دیکھ کر خوش ہو کر مسکراتا ہے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن پر جو زرہ تھی، بچاؤ کا جو سامان تھا، وہ زرہ اتار کر پھینک دی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور مقابلے میں یہ بھی شہید ہو گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ شہادت کے حصول کا، جان کے لٹانے کا یہ جذبہ آج ہم میں کہیں تصور ہو سکتا ہے؟ اللہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو لکھا تھا، میں کئی مرتبہ تشریح کیا، یاد دلاؤں، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے، قرآن میں ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہوا کا مطلب کیا؟ مثال دے کر سمجھایا بڑا پیارا مولانا ابوالکلام آزاد نے، کہ آپ دیکھیے دنیا میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیماروں کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے۔ کڑوی دوا اگر اس کو پلانا ہو تو ایک وہ ہوتے ہیں جو پینا چاہتے نہیں، یا ہاتھ پاؤں پکڑ کے زبردستی منہ میں ڈالی جاتی ہے بچوں کو۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ دوا نہیں پیو گے تو بیمار رہو گے، صحت ایسی ہو جائے گی، جان جا سکتی ہے، تو وہ پسند تو نہیں کرتا، اسے لذت تو نہیں ملتی، لیکن نہ چاہتے ہوئے منہ بگاڑ کر زبردستی ناک بند کر کے منہ میں ڈالتا ہے، گلے سے اتارتا ہے، یعنی پی تو لیتا ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ لیکن تیسرا گروہ ایسا بھی ہوتا ہے انسانوں میں کہ کڑوی دوا اگر اسے دی جائے تو کڑوی دوا میٹھے شربت کی طرح مزے لے کر پیتا ہے، جیسے وہ کسی شیریں شربت کو نوش جاں فرما رہا ہے، کڑوا ہے لیکن اسے اس میں مزہ آ رہا ہے۔ تو کہا بیماروں میں یہ جو تیسری کیٹیگری ہے، صحابہ کرام کا معاملہ دنیا کی زندگی ایمان اور اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف کے معاملے میں ایسا ہی تھا کہ کچھ لوگ اس سے بھاگتے ہیں، کچھ لوگ ناپسندیدگی کے ساتھ سامنا کرتے ہیں، لیکن سابقون الاولون، یہ اہل ایمان کا یہ درجہ تھا جن سے اللہ راضی ہوا، جو اللہ سے راضی ہوئے، کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی بڑی سے بڑی تکلیف آ رہی ہے تو مسکرا کے مقابلہ کر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں تو خوشی سے دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری جان یہاں کام آ رہی ہے۔ مولانا آزاد نے آگے لکھا کہ سابقون الاولون نے جس طرح خاک و خون میں لپٹنے کے باوجود موت کا مسکرا کر استقبال کیا، دنیا میں کوئی انسان آرام دہ بستر پر موت کو اس طرح گلے نہیں لگاتا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو رکھیے وہاں۔ صحابہ کرام غزوہ بدر میں حضرت عوف نے کیا پوچھا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوال اور اس کا جذبے کا پر غور کیجئے کہ اللہ اپنے بندے کی کون سی ادا عمل دیکھ کر خوش ہو کر مسکراتا ہے، یعنی ان کی چاہت کیا تھی کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو کر مسکرائے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا کیا کروں کہ اللہ مسکرائے گا خوش ہو کر؟ کہا کہ بغیر حفاظتی ہتھیار کے دشمن میں اپنا ہاتھ اپنے آپ کو ڈبو دے ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، مسکرانے کے لیے کہ اللہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، ہتھیار اٹھا دیے اور دشمنوں کے بیچ جا کر اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حکم ہوا، اور آپ اب حکم دے رہے ہیں، ابھی جو اوپر ذکر ہوا، جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی، جب وہ جوش میں وہ پہلے ہی آ کے اپنی پوری طاقت لگا چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے حکم سے پہلے تم بڑھنا نہیں، اب جب آپ نے حکم دیا اور صحابہ کرام نے پلٹ کر الغال کرنا شروع کی، تو اب جب صحابہ کا حملہ ہو رہا ہے تو مشرکین اپنی انرجی پہلے ہی سے لگا چکے تھے، یعنی تھک چکے تھے۔ تو
کہا ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا، اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا۔ اب ایک چھوٹی چھوٹی بات میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیریں، جو احکامات دیے ہیں، ان کی گہرائی میں، باریکی میں آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ انتہائی اعلیٰ قسم کی دانشوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ کے اس درسگاہ سے بہت سارے سپہ سالاروں نے سبق سیکھا۔ یہ غزوات نبوی، ہر غزوہ کسی نہ کسی شکل میں ایک پورا مدرسہ ہے، تربیت گاہ ہے۔ ہاں، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا موقع ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کیا، یعنی پورے جوش کے ساتھ پلٹ کر وار کیا۔ صحابہ کرام نے وہ صفوں کے صفیں درہم برہم کرتے اور لوگوں کو کاٹتے مارتے چل رہے تھے، کسی کو زخمی اور کسی کو قتل۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام پہلے تو مقابلہ کر ہی رہے تھے، آپ چھپر میں دعا کر کے جب واپس باہر نکلے زرہ پہنے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کو جوش دلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آگے بڑھو، حملہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ایک گروہ کا وعدہ کیا تھا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، جو آیت کا ٹکڑا پڑا کہ عنقریب یہ جمعیت اور یہ جتھا ہزیمت اور شکست کا شکار ہوگا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، آپ کے فرمان پر بہت پختہ یقین تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ہونا ہی ہے۔ تو یہ جوش کو اور بڑھانے والے، ہمت کو بڑھانے والی بات تھی۔ چنانچہ پورے یقین اور رسول کے ساتھ آپ فرما رہے تھے کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا، اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی مدد فرمائی۔ یہاں آج کے درس میں یہ بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ آگے اس میں ذکر ہے کہ بعض علماء نے یہ لکھا کہ قرآن کی آیت ابھی جو میں نے پڑھی تھی کہ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تو تمہاری بشارت کے لیے اور اس لیے کہ تمہارا دل مطمئن ہو، تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیا، مجھے لگتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی لکھا ہے جو غلط ہے، وہ یہ کہ فرشتے آئے ضرور تھے مسلمانوں کی ڈھارس بنانے، خوشخبری کے لیے، تسلی دینے اور ہمت بڑھانے، جیسا کہ اللہ نے آگے کہا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ثابت قدم بناؤ۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے صرف اسی لیے آئے تھے، جنگ میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن ان کی یہ بات جو لوگ یہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں اکرمہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا۔ مشرکین کے سامنے کئی واقعات ایسے ہوئے کہ زخم لگ گئے، گردن کٹ گئی، لیکن مارنے والا نظر نہیں آیا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا، یعنی ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے لپک کے دوڑا رہا تھا میدان بدر میں، اس پر اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے پڑنے کی آواز آئی، وہ مسلمان بھی سن رہا ہے، دیکھا نہیں، اسے آواز آئی کہ کسی نے کوڑا مارا، ہاں، اور ایک شہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہیزوم آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، ہاں، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، ناک پھٹی ہوئی تھی اور چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ پورا کا پورا چہرہ، ناک کا حصہ، اس کا رنگ بدل گیا، ہرے رنگ کا ہو گیا۔ یہ صحابی رسول کا بیان ہے۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی آواز سنی، ہاں، کوڑا چلنے کی، اور پھر یہ آواز آئی کہ کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ ہیزوم آگے بڑھ، ہاں، اور پھر وہ مشرک گرا، چت گرا، دیکھا تو اس کی ناک اور چہرہ، منہ پھٹا ہوا ہے، ناک پر چوٹ ہے، اور سب کے سب ہرے رنگ کا ہو گیا ہے۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، ماجرا بیان کیا، تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، تم سچ کہہ رہے ہو، یہ جو تم نے دیکھا، تیسرے مطلب کہ یہ تیسرے آسمان کے فرشتے تھے جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے، ادھر ادھر کی روایت نہیں ہے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ ہاں، ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا، یعنی میں تلوار سے وار کر کے اس کی گردن کو کاٹوں اس سے پہلے ہی اس کا سر کٹ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہے کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عبداللہ عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ
یہ آئے تھے لیکن اندر سے مسلمان تھے، اگرچہ اسلام ظاہر نہیں تھا اور لوگ نہیں مانے اور ان کو فدیہ بعد میں دینا بھی پڑا اس جنگ میں. تو حضرت عباس بن مطلب کو قید کر کے ایک آدمی لایا. تو حضرت عباس کہنے لگے کہ واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، یہ جو انصاری مجھے پکڑ کر لائے ہیں نا، اس نے مجھ کو قیدی نہیں بنایا ہے، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے. ایک ایسے آدمی نے مجھے پکڑا ہے، قیدی بندی بنایا ہے جس کے سر پر بال تھے ہی نہیں، جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، خود بہت خوبصورت تھا اور اس کا گھوڑا چتکبرا تھا. اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں. حضرت عباس نے بعد میں کہا کہ وہ آدمی جس نے مجھے پکڑا تھا، قیدی بندی بنایا تھا، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. انصاری نے کہا اللہ کے رسول نہیں، انہیں میں نے قید کیا ہے، میں نے بندی بنایا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، اللہ نے تمہاری ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی ہے. ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے. یہ سب معاملہ ہو رہا ہے، اب یلغار ہو رہی ہے، مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، آگے بڑھے جا رہے ہیں. مشرکین کی صفوں میں اتنی بڑی تعداد، مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ، ہتھیار میں زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود ان کا معاملہ تتر بتر ہو رہا ہے، منتشر ہو رہے ہیں اور ان کے حالات جو ہے بالکل شکست سے قریب جاتے جا رہے ہیں. اب جب یہ معاملہ اور یہ حالت دیکھی تو ابلیس لعین، جس کا تذکرہ شروع میں ہوا تھا کہ جب مکہ کا لشکر مکہ سے نکلنے لگا اور انہیں یہ خوف ہوا کہ بنو کنانا کا قبیلہ بنو بکر ہمیں پیچھے سے کہیں پیس نہ دے، حملہ نہ کر دے، تو سراقہ بن مالک ابن جوشم کی شکل میں، بنو کنانا کے سردار کی شکل میں ابلیس نے آ کے ان کو تسلی اور یہ آشواسن دیا، ضمانت دی کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، آپ آگے بڑھو. اور یہ ان کے ساتھ تھا اور یہ کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا. ہاں، تو جب یہ ابلیس لعین سراقہ بن مالک جوشم مدلجی کی شکل میں جو آیا تھا، جو مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کو آگ کی کارروائیاں دیکھی، ہاں، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، تو اب الٹے پاؤں بھاگنے لگا. ہاں، ہاتھ چھوڑا کر بھاگنے لگا. مگر حارث ابن ہشام نے اسے پکڑ لیا. یہ حارث ابن ہشام ابو جہل کے سگے بھائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. ہاں، یہ حارث ابن ہشام نے انہیں پکڑ لیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، ہاں، لیکن ابلیس نے جو سراقہ کی شکل میں تھا، حارث کے سینے پر تیز گھونسا مارا، ہاں، کہ وہ گر گیا. اتنی تیز گھونسا مارا کہ وہ گر گئے. ہاں، اور ابلیس نکل کر بھاگنے لگا. مشرکین نے اس کو پوچھا کہ تو ساتھ دینے کا وعدہ کر رہا تھا. تو سراقہ سے پوچھا کہ کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہیں ہوگے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. یہ قرآن میں جملہ ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. ہاں، اور آگے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کا قول نقل کیا کہ وہ بھاگنا شروع کیا. تو اس سے جب پوچھا گیا تو کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اللہ سے ڈرتا ہوں والا جھوٹ والا جو جملہ ہے، بعض روایتوں میں اللہ کے رسول نے اس کا جملہ نقل کر کے کہا کہ اس نے کہا ضرور یہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ جھوٹا ہے، حقیقت میں اللہ سے نہیں ڈرتا. ایسے ہی جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے سب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا. ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے گرد گرد دیکھتے ہیں نا، جب کوئی جوش میں آتا ہے بولتا ہے ارے میں کیا ڈرتا ہوں، اس سے ڈرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اگر ایسا ہوتا تو آپ شرک کو شرک کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، بدعت کو رد کرتے، اللہ کے دشمنوں سے بدعتیوں سے لڑ جاتے. لیکن ایسا ہمارے یہاں کے بزدل لوگ نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو بہادر دکھاتے اور سمجھاتے ہیں. ہاں، اللہ کے لیے لڑنا، ہاں، دشمنی مول لے لینا جگر کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، جو ہمارے یہاں آج بہت کمزور ہے. یہ بدر میں نظر آ رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے جھوٹا آدمی ابلیس لعین کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر اللہ سے ڈرتا تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہی نہیں. ایسے ہی ہم بھی اگر اللہ سے ڈرنے لگے، روزے کا صحیح سبق سیکھ لیں کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، پکڑے گا، تو ہم بھی اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے. بہرحال وہ بھاگا اور اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں، انی ارا ما لا ترون، وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے. اس کے بعد بھاگ کر جا کے سمندر میں کود پڑا. ہاں، تھوڑی دیر میں بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے. ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑتوڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگی اور مارکا اپنے انجام کے قریب جا پہنچا. پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں نے مارتے کاٹتے پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی.
اب اس کے بعد یہاں ہمارے سامنے کتاب میں ابو جہل کا قتل ہے، کیسے ہوا، پھر جنگ کے درمیان میں کچھ صحابہ کرام کا جو جوشیلا مظاہرہ تھا، بعض صحابہ کرام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، کسی نے اپنے باپ کو، کسی نے سگے ماموں کو قتل کیا مقابل میں آنے پر، اور پھر دوسری کچھ بدر سے متعلق اہم کاروائیاں، اللہ کی مدد، ہدایات، شکست اور فتح کے اصول، ضابطے، مشرکین کا کردار، اس کی کئی باتیں انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ آج یہاں تک معرکے کی بات ہوئی ہے، لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی، کیونکہ معرکے میں ہونے والے بہت سے اہم واقعات کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا، جس میں ہم ابو جہل کے اکڑ اور اس کی قتل کا ذکر سے شروعات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں خیر اور بھلائی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔